بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹی وی۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قربانی کے حوالے سے بتاؤں گا قربانی کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں۔ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور قربانی واجب بھی ہے اور نفلی بھی ہے۔ قربانی واجب سے مراد یعنی اس کی 4 شرائط ہیں، اگر ہر ایک شخص کے اندر پائی جائیں تو اس شخص کے اوپر جانور کو ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے اس کے اوپر واجب ہوگا، اور ہرگز وہ اپنے وجوب کو ترک نہیں کر سکے گا، اس کو جانور ذبح کرنا ہوگا۔ نمبر 1 پر پہلی شرط جو ہے وہ مسلمان ہو۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم نہ ہو، مسلمان ہو۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اس کو مانتا ہو، یعنی قرآن کو بھی مانتا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کو بھی مانتا ہو، اور اللہ پاک کی ذات کے ساتھ شریک بھی نہ ٹھہراتا ہو۔ نمبر 2 پر دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط مسلمان ہو، ایمان رکھنے والا ہو، غیر مسلم کافر نہ ہو، وگرنہ قربانی قبول نہیں ہوگی، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر مقیم و مسافر نہ ہو۔ مسافر کا لغوی معنی جو ہے سفر کرنا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ 92 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرے، اور اس کا ارادہ جو ہے وہ 15 دن سے کم رہنے کا ہو، یعنی 10 دن یا 12 دن، یا زیادہ سے زیادہ اس کا ارادہ جو ہے وہ 15 دن کا ہو، اس کو کہتے ہیں مسافر۔ مسافر کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نفلی طور پر ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 پر جو ہے صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یعنی اس کی وہ ملکیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس مال، اس کی اصلیہ حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی موجود ہو اتنا، یعنی حاجت اصلیہ سے مراد چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے لازمی ہیں، جس کے لیے انسان جی سکتا ہے، اور جو وہ موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہ سکتا۔ نمبر 1 پر گھر، اس کا گھر اپنا ہی ہو۔ نمبر 2 یعنی گھر کے معاملات وغیرہ یہ سنبھالنا ہو، وہ سنبھال سکتا ہو، یعنی صاحب نصاب ہو۔ اگر اس کے پاس ایک یعنی ضروریات کے علاوہ مال نہیں ہے، جو بھی چیز وہ استعمال کرتا ہے اس کی زندگی کے لیے لازمی ہے، اگر وہ اس کو استعمال نہ کرے تو وہ زندگی اس میں مشکلات پیدا کر دیں گی، اگر وہ استعمال میں نہیں لاتا تو۔ اسی طرح یعنی صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، یعنی اگر اس کے پاس ایک چیز ہے، مثال کے طور پر موبائل ہے، اگر 2 موبائل ہیں، اگر ایک موبائل کے ساتھ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ صاحب نصاب ہوگا، اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ اسی طرح نمبر 2 اگر کپڑے اس کے پاس نیو موجود ہیں، اگر پرانے بھی موجود ہیں، یعنی اس کے پاس اضافی مال ہے تو تب بھی وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح نمبر 4 پر جو ہے وہ عاقل ہو، عقل رکھنے والا ہو، بالغ ہو، بلوغت کو پہنچ چکا ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت کی جو بلوغت کی جو قید ہے، جو اس کی مدت ہے، وہ 9 سال سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد کی جو مدت ہے وہ 15 سال سے، اگر وہ ان کے درمیان وہ اپنی بلوغت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ اگر ان کے درمیان اگر وہ بلوغت کو نہیں، یعنی 9 سال سے پہلے وہ اپنی بلوغت کو ظاہر نہیں کرتا، اگر وہ ڈیٹ پوری ہو گئی تو اس شرط میں اس کو بالغ ہی شمار کیا جائے گا۔ جس شخص کے اندر جو ہے یہ 4 شرائط پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ قربانی کرے گا، وہ قربانی کو ترک نہیں کرے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے گوشت کو جو ہے وہ غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرے گا۔ نمبر 1 پر جو میں نے شرط آپ کو بتائی، مسلمان ہو، عقیدہ مند ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، کتابوں کے اوپر اس کا ایمان ہو۔ نمبر 2 کہ مسافر ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، سفر کرنے والا شخص نہ ہو، اپنے گھر میں ہی رہنے والا ہو، مقیم ہو۔ نمبر 3 یعنی نصاب کا مال، صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس مال موجود ہو، اضافی مال۔ اسی طرح نمبر 4 پر جو ہے عاقل ہو۔ یہ 4 شرطیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور دوستوں آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔